السلام علیکم، آپ کی خدمت میں پھر آ گئی ہوں۔ پہلے اپنے ذہن میں ساری باتیں یاد کرتی ہوں، خوب روتی ہوں، پھر آپ کو سناتی ہوں۔ حسن کی زندگی میں اب 2 بہن بھائی اور بھی آ چکے تھے۔ ابھی بہن 2-3 مہینے کی تھی کہ حسن کے تایا فوت ہو گئے۔ حسن کے وہ تایا ہی نہیں تھے، وہ حسن کو باپ سے بڑھ کر پیار کرتے تھے۔ ان کی فوتگی سے ان کی بیوی کو اتنا نقصان نہ ہوا جتنا مجھے ہوا۔ ان کے فوت ہونے کا بھی الزام میرے پہ آیا کہ میں نے ان پر جادو کیا ہے۔ جب ان کی ڈیڈ باڈی لے کر آئے، رات کے 9 بجے تھے، نومبر کی آخری ہفتہ تھا۔ مجھے ان کے فوت ہونے کا بے حد دکھ تھا، کیونکہ وہ میرے بہت اچھے خالہ کے بیٹے تھے۔ کچھ اگر انہوں نے زیادتیاں کی بھی تو گھر والوں کے پریشر میں آ کر کی تھی، لیکن وہ جو بھی کرتے تھے پر میرا نقصان نہیں کرتے تھے۔ میرے بچے کو اپنا بچہ سمجھتے تھے۔ جب بھی گاؤں میں آتے تھے، حسن کو سینے سے لگاتے، حسن کے پاس بیٹھتے، کوئی شادی ہوتی تو مجھے اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ میں ان کے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکتی، میں ان کو صرف دعا ہی دے سکتی ہوں۔ اللہ پاک ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ان کے فوت ہونے کے بعد میری زندگی میں مزید طوفان آ گئے۔ جلیل کو تو موقع مل گیا گھر سے نکالنے کا۔ وہ 40 دن بھی ان کو نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے بہانے شروع کر دیے مجھے نکالنے کے، لیکن میں سر جھکائے بیٹھی رہی۔ میرے برتن الگ کر دیے گئے، میرے بچے کے برتنوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، مجھے کوئی بلاتا نہیں تھا، لیکن میں سائڈ پہ اپنے کمرے میں چپ کر کے بیٹھی رہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی میرا محمد حسن گھر سے بے گھر ہو۔ وہ یتیم تو ہو گیا تھا، اس کے تایا فوت نہیں ہوئے تھے، وہ اس کے باپ تھے تو، لیکن میں چپ ہو کر بیٹھی رہی۔ اسی دوران 2-3 مہینے گزر گئے۔ ہر چکر پہ میری بہت بے عزتی کی جاتی۔ جب بھی گاؤں میں آتے مجھے خوب ذلیل کر کے جاتے۔ وقت گزرتا گیا، چھوٹی عید آ گئی۔ جلیل بھی انگلینڈ سے آئے ہوئے تھے۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ انگلینڈ سے نہیں آئے بلکہ میرے لیے تو طوفان بن کر آ رہے ہیں۔ میں نے سمجھا کہ عید کرنے آ رہے ہیں۔ عید تھی، شام کا ٹائم تھا، میں اپنے بچے کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی کمرے میں کہ اچانک مجھے دوسرے کمرے سے شور کی آواز آئی۔ میں بھاگ کر میں نے سنا تو جلیل کی آوازیں آ رہی تھیں کہ میں نے اس کو نہیں رکھنا، نکالو اس کو باہر۔ جلیل کو اپنا بچہ بھی نظر نہیں آیا۔ میں خالہ کے پاس گئی روتی روتی۔ خالہ نے بھی میرے منہ پہ تھپڑ مارنے شروع کر دیے کہ نکلو، تم نے ہمارا بیٹا مارا ہے۔ سارے میرے خلاف ہو گئے، بڑا روئی دھوئی روتے رات گزر گئی۔ صبح کے ٹائم جلیل نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے باہر دھکا مار دیا۔ میرے محلے کے لوگ مجھے دیکھ رہے تھے۔ پھر میرے دل سے بھی وہ ایسا کوئی ہوا کہ میرا دل بھی اٹھ گیا۔ میں نے جب دیکھا کہ سارے مجھے اتنا ذلیل کر رہے ہیں، بنا قصور کے مجھے دھکے مارے ہیں، تو میں نے بھی اپنا سامان اٹھایا اور اپنے امی کے گھر آ گئی۔ میں اس لیے آئی تھی کیونکہ حد ہو گئی تھی۔ میں نے سوتن برداشت کی، سوتن کے ستم برداشت کیے، ہسبینڈ کے دکھ برداشت کیے، ہسبینڈ کی جدائی برداشت کی، بچے کی معذوری برداشت کی، بچے کا نارمل پن برداشت کیا۔ اکیلی 4 سال 3 مہینے ایک کمرے میں، ٹرپل سٹوری گھر تھا لیکن مجھے ایک کمرہ دیا ہوا تھا، اس میں بھی جیسے قید کیا ہوتا ہے مجھے ایسے قید کیا۔ میں 4 سال 3 مہینے وہ بھی ٹائم گزارا، کسی دوست سے ملنے نہیں دینا، کسی سے بات نہیں کرنی۔ پھر بھی کچھ خاندان کے لوگوں کو میرے سر پر کھڑا کیا ہوا تھا کہ یہ دیوار بھی نہ ہلائے، ایک کیل بھی لگانا ہوتا تھا تو پوچھ کے لگانا۔ بڑی مشکل ٹف زندگی وہ میں نے گزاری، لیکن جس دن مجھے دھکے مارے گئے میں بھی تھک گئی۔ میں امی کے پاس آ گئی، میں نے اپنے بچے سپارے والے لگا کے سامان بھی اٹھا لیا۔ امی بہت پریشان ہوئی، بہن بھائیوں نے بھی کہا یہ تم غلط کر رہی ہو۔ میں نے کہا کہ اب میرا دل تھک گیا۔ میرے پاؤں تو پہلے ہی تھک چکے تھے، لیکن میرے دل کی ہمت تھی جس کی وجہ سے میں پاؤں پہ بنے چھالوں میں بھی چلتی رہی، میں ہر دکھ سہتی رہی، لیکن آج میرا دل تھک گیا ہے۔ میں اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی، میں مجبور بے بس ہوں، لیکن میں اتنی بے غیرت نہیں ہوں کہ مجھے دھکے مارے گئے ہیں میں پھر بھی وہاں بیٹھی رہوں۔ میں نے بڑا ہی صبر کیا ہے، وہ میرا اللہ جانتا ہے، لیکن اب میرے صبر کی انتہا ہو گئی۔ میں امی کے پاس آ کر رہنے لگ گئی۔ ابھی 4-5 دن ہی گزرے تھے کہ نوٹس آنے شروع ہو گئے۔ انہوں نے ایک